बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन की बात करें अगर, वीडियो आज छोटी करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब और मैं कहीं गए थे। कुछ डिस्कशन भी हुई स्टॉक मार्केट को लेके और आप भाइयों के रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन हुई। एक तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे जो भाई हैं, जो ट्रेडर है हमारा स्टॉक मार्केट का, उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट ने बस रॉकेट की तरह ऊपर ही जाना है, कोई करेक्शन नहीं आनी, कोई टेक्निकल बेस पे से नीचे नहीं जाना, कोई बैड न्यूज़ पे से नहीं जाना। बस अवाम ये चाहती है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती जाए और हम प्रॉफिट बुक करते जाएं। उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में आपको बोला था कि इंडेक्स हमारा ठीक है, टेक्निकल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताए थे। साथ में एक एक खबर को लेके आपको बताया था कि ये खबर भी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है, ये खबर भी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बस भाई कह रहे थे कि ये जो खबर थी डीजी आई एस पी आर वाली, जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, और वो जो आपके जनरल फैज हमीद साहब को सजा सुनाई गई थी, तो वो बैड न्यूज़ है। लेकिन मैंने वो खबर लगा के आपको बताया था कि ये खबर मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जो चीजें भी हुकूमत वक्त के हक में होंगी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हक में होंगी, उस पर स्टॉक मार्केट खुशी मनाएगी और आपकी स्टॉक मार्केट आपको इंशाल्लाह मूव देगी। उसके बाद स्टॉक जो आपका फिबिलिपी देखा था, फिबिलिपी देख के भी आपको बताया था कि इदारे बाइंग पे हैं और चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट चल रहा है, आपका मंथ चल रहा है दिसंबर का, इसमें सेटलमेंट होनी है। कुछ बेचेंगे, इंश्योरेंस कंपनियां कुछ बेचेंगी, कुछ बाय करेंगी। जैसे रोल ओवर वीक होता है वैसे ही होगा। जो स्टार्ट में अपना क्लियर कर लेगा वो दिसंबर के एंड पे जाके बाय कर लेगा या जनवरी के फर्स्ट पे बाय कर लेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, वो ऑन एंड ऑफ चीजें चलती रहेंगी ऐसे। तो आपको बताया था लास्ट सेशन में कि इंडेक्स हमारा ठीक है, और आपने देखा कि जुम्मे वाले सेशन में इंडेक्स की जो ओपनिंग थी 362 पॉइंट के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,70,000 और 52 का, जिधर इंडेक्स ने 1478 पॉइंट गेन किए थे। अगर लास्ट सेशन में सारी खबरें नेगेटिव थी, जो फैज हमीद साहब वाली खबर थी वो भी नेगेटिव थी, उसके बाद बाकी जो खबरें थी वो भी नेगेटिव थी, तो फिर इंडेक्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आ गया? तो जुमे वाले सेशन में आपने देख लिया कि मार्केट ने कोई प्रेशर नहीं लिया। उसके बाद जुमे वाले सेशन में इंडेक्स का जो लो लेवल था वो सिर्फ 150 पॉइंट की कमी के साथ 1,68,421 पे था। ये वही सपोर्ट लेवल है जो आपको बताया था, 1,68,800 से लेके 1,68,400 तक इंडेक्स के पास सपोर्ट मौजूद है। वहीं से इंडेक्स ने बाउंस बैक किया और 1290 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोजिंग 1,69,864 पे दी। वॉल्यूम अगर देखें तो पिछले सेशन से कम है, 656 मिलियन के वॉल्यूम थे जुमेरात वाले सेशन में, और जुमे वाले सेशन में 309 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक देखें और साथ में ये चीज भी माइंड में रखें कि डॉक्टर साहब ने कल रात 12 बजे से लेके आज रात के 10 बजे तक मुझसे गाड़ी चलवाई है मुसलसल। खुद साथ वाली सीट पे बैठ के मोबाइल यूज कर रहे थे, तो उसके लिए जितना मैं थका हुआ हूं तो स्लिप ऑफ टंग कुछ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हम टीवी ने जनरेट किए तकरीबन 71 मिलियन के। उसके बाद डीएसएल, डब्ल्यूटीएल, टीपीएलपी, एसएसजीसी, पेस, टीपीएल, एफएनईएल, बैंक ऑफ पंजाब और एनसीपीएल। मार्केट समरी में देखें तो जुमे वाले सेशन में 259 कंपनियां एडवांस रहीं, 180 डिक्लाइनर रहीं और 121 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,78,000, वैल्यू की बात करें तो 40 अरब और 87 करोड़, और वॉल्यूम की बात करें तो 873 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। जुमे वाले सेशन की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर आपको चलता हुआ नजर आया। उसके बाद कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन। तो वॉल्यूम कुछ इसलिए भी कम थे क्योंकि बड़े स्क्रिप्ट में काम हुआ। जब छोटे स्क्रिप्ट में काम होता है तो वॉल्यूम आपके ज्यादा आते हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि जुमेरात वाले सेशन में छोटे स्क्रिप्ट में ज्यादा काम हुआ। उसके बाद देखा जाए नेगेटिव साइड पे सेक्टर वाइज तो इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेदर सेक्टर, प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें कंपनियां, तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 371 पॉइंट। उसके बाद एमसीबी, सिस्टम, पीपीएल, हबको, ईफड, यूबीएल, एमएलसीएफ, एनएमएल, ओजीडीसी, सीएचसीसी, एफसीसीएल, पीएससीएल, तमाम ही आपको बड़े स्क्रिप्ट यहाँ पे नजर आएंगे। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट एसआरवीआई ने लूज किए। उसके बाद एंग्रो ने, डीएचपीएल, जावदान, डेजी केसी, एसएसजीसी, एआईसीएल, हाई नून, शिफा और पीटीसी। जुम्मे वाले सेशन का फीपली भी देखें तो बैंक्स और ब्रोकर के अलावा बाकी तमाम, चाहे कोई इदारा हो या इंडिविजुअल्स हो, फॉरेन इंडिविजुअल्स हो, सब ने सेलिंग की। बैंक्स ने बाय किया 8.83 मिलियन का और ब्रोकर की बाय किया 0.44 मिलियन की।
اس کے بعد کمپنیز نے سیل کیا تقریباً 1.40 ملین کا، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 1.70 ملین کی، فورن انڈیویجولز کی سیلنگ 0.11 ملین، انڈیویجولز کی سیلنگ 1.71 ملین، انشورنس نے تقریباً 1.69 کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے 1.26 کا سیل کیا، ایم بی ایف سی کی 0.03 کی سیلنگ، ادر آرگنائزیشن نے 1.22 ملین کا سیل کیا، اور اوورسیز پاکستانی نے 0.14 ملین کا سیل کیا۔ بینکس کی بائنگ سب سے زیادہ ہے، لیکن بینکس نے بائی کیا ہے 7.21 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ ایسا بہت ہیوی بائنگ نہیں ہے۔ 500,000 کا انہوں نے زیادہ سے زیادہ بائی کیا سیمنٹ سیکٹر میں، اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں 0.26 کا، اس کے بعد دیکھا جائے تو 0.15 کا کمرشل بینکس میں، 0.11 کا فوڈ میں، 0.01 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور 0.10 کا پاور جنریشن میں۔ میوچل فنڈ کی بات کریں تو میوچل فنڈ کی جو سیلنگ ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے آپ کو باہر نیٹ میں اس کی سیلنگ زیادہ نظر آئی، لیکن انہوں نے 7 ملین کا ڈیٹ مارکیٹ کو سیل کیا، اور دیکھیں باقی تمام ہی سیکٹر میں آج ان کی بائنگ ہے، جس میں آل ادر سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، کمرشل بینکس، اور ان دونوں سیکٹر میں سیمنٹ میں اور کمرشل بینکس میں تقریباً 2.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 1.59 ملین کا بائی کیا، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو 0.67 کا بائی کیا۔ 500,000 کا ٹیکنالوجی کو، 500,000 کا تقریباً ٹیکسٹائل کو بائی کیا۔ تو دیکھا جائے تو میوچل فنڈ کی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں آج بائنگ نظر آتی ہے۔ باہر جو ان کی سیلنگ نظر آتی تھی وہ ڈیٹ مارکیٹ کی وجہ سے تھی۔ اس کے بعد انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز نے تقریباً 2.5 ملین کا کمرشل بینکس میں بائی کیا ہے۔ باہر جو ان کی نیٹ سیلنگ نظر آ رہی تھی اس میں سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا تھا، 500,000 کا فرٹیلائزر سیکٹر کو، 1 ملین کا فوڈ کو، اور تقریباً 1 ملین کا پاور جنریشن کا انہوں نے سیل کیا تھا۔ باقی دیکھا جائے تو ہیوی بائنگ ہے ان کی کمرشل بینکس میں۔ تو اس چیز کا ذکر آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ اداروں کی طرف سے سیکٹر شفٹنگ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پاور جنریشن میں پروفٹ ٹیکنگ آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر ایک چیز سے ادارے نکلتے ہیں تو دوسری چیز میں بائنگ کے لیے ضرور جاتے ہیں تاکہ اس کو اوپر لے کے جایا جائے اور وہاں پہ پروفٹ پہ چیزیں سیل کی جائیں۔ تو ایک تو لاسٹ سیشن آپ نے دیکھ لیا، تمام چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب آگے تلوار جو ہے ایک انڈیکس کے سار کے اوپر جو سایہ منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کا کل میٹنگ بھی ہے اس میں، اور کچھ ایکسپیکٹیشن ایسی ہیں کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ بیسک پوائنٹ جو ہیں انٹرسٹ ریٹ کی اس میں اضافہ کر دیا جائے، جس میں پوائنٹ جو ہے 25 پوائنٹ یا 50 بیسک پوائنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے چیز ان چینج ہی رہے جیسے کہ پچھلی دفعہ ان چینج رکھی گئی تھی۔ تو چلیں کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اناؤنسمنٹ میں کیا چیز باہر آتی ہے۔ لیکن اگر 25 سے 50 پوائنٹ بڑھتے بھی ہیں تو میرے خیال سے اس میں کچھ بہت زیادہ پیننگ یا بہت زیادہ آپ کو ڈفرنس دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ امید ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں مارکیٹ اس کو ایڈجسٹ کر جائے گی، اور چونکہ ان چینج کی امید زیادہ ہے، اور اس صورت میں اگر کچھ بیسک پوائنٹ کم ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کی مارکیٹ اچھا بیہیو آپ کو کر کے دکھا سکتی ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں انڈیکس میں ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو پیننگ سچویشن کوئی بھی نہیں ہے، جو اوورال سٹرکچر ہے ہمارے انڈیکس کا وہ بلش ہی ہے، وہ پازیٹیو ہی ہے۔ بولنجر بینڈ کا جو مڈل بینڈ ہے وہ تقریباً بن رہا ہے 1,65,483 پہ، اور آپ کا انڈیکس جا کے کھڑا ہے کہیں 1,69,864 پہ، تو اس ویسے بھی اگر دیکھیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو جو کینڈلسٹک پیٹرن ہے وہ ہائر ہائی اور ہائر لو کے جو پیٹرن ہے وہ بنا رہا ہے، اور کرنٹ جو انڈیکس جس پرائس زون میں موو کر رہا ہے وہ 1,69,850 سے لے کے 1,70,000 کے درمیان میں ہے۔ آر ایس آئی کو اگر دیکھیں تو وہ 66 پہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اوور باٹ نہیں ہے، اور اوپر جانے کے لیے انڈیکس کے پاس کافی سپیس موجود ہے۔ پچھلی دفعہ اگر دیکھیں تو آپ کا انڈیکس جب اوور باٹ پہ گیا تھا تو اس کی آر ایس آئی پہنچ گئی تھی 90 پہ، تو ابھی بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 پوائنٹ تقریباً آر ایس آئی کے پاس موجود ہیں اوپر جانے کے لیے، اور اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میگڈی کی اگر بات کریں تو بلش کراس اوور ابھی بھی انٹیکٹ ہے اس میں، اور ہسٹوگرام کو دیکھیں تو اپورڈ مومنٹم اس میں نظر آتا ہے۔ انڈیکس کے پاس اگر دیکھیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو جو امیڈیٹ ریزسٹنس ہے انڈیکس کے پاس وہ 1,71,500 سے لے کے 1,72,000 کی ہے۔ اس کے بعد میجر ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ انڈیکس کو مل سکتی ہے 1,73,300 سے لے کے 1,75,000 تک، اور دیکھیں 1,75,000 کرنا، 1,80,000 کرنا کوئی دیوانے کا خواب نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سٹاک ہیں اوور سولڈ کی طرف، بہت سے سٹاک اوور سولڈ ہے، اگر وہ سب اپنی موو دیتے ہیں تو 1,75,000 1,80,000 کوئی انڈیکس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔
اس کے بعد سپورٹ کی اگر بات کریں تو میڈیٹ سپورٹ انڈیکس کے پاس 1,68,500 کی اور اس سے نیچے 1,67,800 کی. اس سے نیچے دوسری سپورٹ زون کی اگر بات کریں تو 1,65,400 سے لے کے 1,63,300 کا زون بنے گا. اچھا دیکھیے، لائنیں لگانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت لیٹ میں پہلے ہو چکا ہوں. تو انڈیکس کے پاس اگر آپ دیکھیں شارٹ ٹرم میں اگر دیکھیں تو جو نزدیک ترین اس کے پاس سپورٹ ہے وہ 1,69,100 کی اور اس کے بعد 1,68,400 کی سپورٹ لیول اس کے پاس موجود ہے. اور ریزسٹنس کی بات کریں تو 1,70,400 اور 1,71,200 تقریباً. اور ایک چیز اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بتا دی تھی، صبح ہی صبح لیول بھی بتا دیے تھے کہ یہاں پہ آپ کا انڈیکس جائے گا، اوپر جائے تو پروفٹ ٹیکنگ کیجیے اور اپنی 50% کم از کم جو کیش ہے وہ واپس لے کے آئیں. تو ابھی بھی آپ کا انڈیکس اگر 1,70,000 اور 1,71,500 کے درمیان میں 1,500 پوائنٹ کے زون میں موو کرتا تو آپ کو میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. سٹاک میں اگر دیکھیں تو سٹیل سیکٹر کافی آپ کو چلتا ہوا نظر آیا، لیکن سٹیل سیکٹر میں صرف آئی ایس ایل ہی چلا ہے، باقی کوئی سٹاک نہیں چلے. مغل نے ابھی تک ویسی موو نہیں دی، سی ایس اے پی نے بھی موو نہیں دی. اس کے بعد دیکھیں تو آئی این آئی ایل نے بھی موو نہیں دی. آئی این آئی ایل کی اگر بات کریں تو اس کے پاس جو سپورٹ لیول ہے اچھا، جہاں پہ اچھا سپورٹ لیول کنسیڈر کیا جا سکتا ہے وہ ہے 183 اور 184 کا. اس کو آپ پہلا سپورٹ لیول مان کے چل سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری سپورٹ جو ہے اس کے پاس وہ تقریباً 179 سے لے کے 177 روپے کی. اور اگر ریزسٹنس کی بات کریں تو 197 روپے سے لے کے پھر آپ کو 230 تک کے لیول دکھا سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پیچھے بھی آپ کو پچھلی سیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کے پاس خبریں ساری پازیٹیو ہیں. اور ایک اور پازیٹیو خبر لے لیں کہ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی 23 شرائط مان لی. تو میرے خیال سے جتنی آپ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے جائیں گے اتنی آپ کے نئے قرضوں کے لیے راہ بھی ہموار ہوگی اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے پریمیم گروپ کی بات کریں تو ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کے علاوہ ہم ڈے ٹریڈ کے سگنل بھی دیتے ہیں، کیونکہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈے ٹریڈ بھی کرنی ہے. تو جمعے والے سیشن میں کچھ سٹاکس نے بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن موو نہیں دی. پی پی ایل کے ڈے ٹریڈ کے لیے لیول بتائے تھے بھائیوں کو، سپورٹ لیول بتایا تھا 214 سے لے کے 217 روپے تک کا، اور جو ریزسٹنس لیول تھا وہ 222 سے لے کے 227 روپے کا. سٹاپ لاس بتایا تھا 213 روپے 16 پیسے کا ٹیکنیکلی. تو جمعے والے سیشن میں ہی پی پی ایل نے اپنے سپورٹ لیول کو بھی ریٹیسٹ کیا اور ریزسٹنس لیول کو بھی ریٹیسٹ کیا اور تقریباً 3.5% کا پروفٹ ہمارے پریمیم والے بھائیوں کو دیا. تو آپ میں سے بھی جو بھائی سوئنگ سگنل پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے ڈے ٹریڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.